یقین اور توکل یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ پاک کی ہی پاک ذات ہے کہ جس پر جتنا یقین اور توکل کیا جائے وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہو، چاہے سب چھوڑ جائیں، توڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے، نہ تو یہ ٹوٹنی چاہیے اور نہ ہی چھوٹنی اور نہ ہی کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ توکل علی اللہ کی اس ڈور کو اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچیں کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھیں کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں، بس اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریں، کیونکہ توکل علی اللہ کا اجر آپ کے رب کا آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب ہر طرف سے تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دے، کوئی اچھا دوست، کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، جب لگے پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے ہر لمحہ بگڑ گیا ہے، جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہیں، بس پھر آنکھیں بند کر لینا تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ، اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اس آہ کے ساتھ جو وجود سے نکلنے کی طاقت ہی نہ رکھتی ہو، تب اپنے اللہ کو یاد کر لینا۔ جانتے ہو جوانی کا سجدہ اللہ کو سب سے عزیز ہوتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو اشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ پتہ ہے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے تمام رات نہ جانے کتنی ہی بلاؤں اور بیماریوں سے بچائے رکھا، اور تندرستی اور صحت کے ساتھ ایمان کی حالت میں بستر سے نیند سے اٹھایا، اور ایک نیا اور خوبصورت دن دکھایا۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر نئے دن کے ساتھ نئی خوشیاں دے دیتا ہے، اور ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں موجود ہوں، میں طاقتور ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، اور وہ رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی پریشانی اور تکلیف میں کمی ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔